السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں ناظرین آپ نے بات کرنا ہے معاملات پر، عوامی نوعیت کے مسائل کے پر پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے۔ آج بھی مختلف معاملات زیر بحث آئیں گے، اور اس وقت پورے ملک میں ایک سیاسی کشمکش جاری ہے۔ بات اگر کی جائے آبادی کے اعتبار سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کی، تو اس وقت وہاں پر ایک سیاسی بحران سا پیدا ہو چکا ہے، اور یقیناً جو حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہیں ان کے علم میں یقیناً یہ بات ہوگی کہ پنجاب میں جو اسمبلیاں تھیں، اسمبلی اس کو تحلیل کیا گیا، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی تھی اسے بھی تحلیل کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک بڑا مشکل اور پیچیدہ مرحلہ آتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب کون سی نگراں حکومت یا چیف ایگزیکٹو لگایا جائے، جس کے اختیارات تو بظاہر بہت محدود ہوتے ہیں لیکن ذمہ داری بہت عام ہوتی ہے، اور پھر اس چیز کو بھی کہیں نہ کہیں یقینی بنانا ہوتا ہے کہ جو عام انتخابات ہوں اس میں جو سہولیات ہیں وہ الیکشن کمیشن کو فراہم کرے یا ان کو سہولت کاری کا کام کرے، تاکہ یہ جو مرحلہ ہے یہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ لیکن اب سب سے مشکل کام یہ ہے کہ جناب یہ نگراں حکومت کے لیے جو ذمہ داری ہے کس کو سونپی جائے۔ آئین میں اور قانون میں ایک طریقہ کار اس کا وضع ہے کہ جو حکومت میں اور اپوزیشن میں جماعتیں ہیں وہ آپس میں افہام و تفہیم کے ذریعے معاملات کو حل کر لیں اور کوئی ایک نام تجویز کر دیں، اور اس کے بعد ان کو وزارت اعلیٰ کے جو منصب ہے اس کے اوپر فائز کر دیں۔ لیکن یہ تقریباً ناممکن ہی نظر آتا ہے۔ پھر جی اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ نام جو ہے وہ عدالت تک جائیں، اور پھر جناب سب کے لیے ایک کمیٹی ایک بنائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جو الیکشن کمیشن اس کو اناؤنس کرتا ہے۔ وہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو بہرحال ایک نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر ڈیڈ لاک جو ہے وہ بن چکا ہے، کسی کے لیے قابل قبول ہے کسی کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری سیاسی بصیرت ہے، اور یہ ہم سیاست کرنے والے لوگ ہیں، صبح سے لے کے شام تک جو ہم بیٹھے ہوئے سیاست کے اوپر بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، مختلف پروگرامز میں آپ عوامی نمائندوں کو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ شام کے اوقات میں، تو آپ گفتگو سنتے ہیں، اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے یہ کتنی سیاسی بصیرت پائی جاتی ہے، کتنا سیاسی فہم موجود ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے۔ تو بہرحال اب نتیجے کا انتظار ہے، اور شہر کراچی کی اگر بات کی جائے تو صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے۔ بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ جیسے تیسے مکمل ہوا، لیکن نتائج کا سلسلہ مکمل نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال آج بھی بڑی ایک گم گو کی سی صورتحال موجود ہے۔ بے پناہ لوگ اس حوالے سے سوالات بھیج بھی رہے ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہر پل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر الیکٹرانک میڈیا پہ، سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ خبریں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ نہیں ہیں۔ تو یہ مختلف ذرائع ہیں جس کے ذریعے آپ تک خبریں پہنچ رہی ہیں۔ تو کوشش کریں گے آج اس معاملے کے اوپر پروگرام میں ضرور گفتگو کی جائے، اور ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی زیر بحث آئیں گے۔ بہت سارے سوالات آپ کے ہمارے پاس موجود ہیں جو مختلف حوالوں سے ذرائع سے ہم تک پہنچتے ہیں، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے پر گفتگو کی جائے، اس مسئلے کو جیسے تیسے حل کیا جائے، تاکہ پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے جس میں حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ مکمل ہوگا، پھر کوئی ایک نظام وضع ہو جائے گا، اور جس کے بعد شاید لوگوں کو امید ہو چلی ہے کہ وہ جو عوامی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں۔
تو یہ ساری اس وقت صورتحال ہے، اس کا آج جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو بھی آج پروگرام میں کی جائے گی۔ بڑے خاص مہمان آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ معزز مہمانوں کا جو پینل ہے اس کو خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے جو آج ہمارے معزز مہمان ہیں، عبدالرزاق باجوہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ہمارے بڑے قریبی اور بڑے قابل احترام دوست بھی ہیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ پروگرامز میں جب بھی انہیں ہم دعوت دیتے ہیں صبح کے وقت یہاں پر تشریف لاتے ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ باجوہ صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں، آپ کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے، اور وہ سیاسی جماعت میں نام دوبارہ دیکھ لوں میں، اصل میں یہاں تو شاید پاک سرزمین پارٹی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، جو ہے پتہ نہیں اب اس وقت موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک جماعت ہوا کرتی تھی کراچی کی، بڑی متحدہ قومی موومنٹ، اب اس کے اندر ضم ہو چکی ہے، تو شاید ان کا اب جو تعلق یہ ابھی ان سے خود ہی دریافت کر لیں گے کہ کس جماعت سے ہے۔ گلوردک صاحب اب بھی ہمارے بڑے خاص ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، محترم، صبح کے وقت ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، آج صبح کے وقت ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ گلوردک صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ یہ تو آگے چل کے آپ سے پوچھا جائے گا کون سی پارٹی آپ کی ہے جس کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن اب ہم سیاسی رہنما کے طور پہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ رزاق بھائی فرمائیے گا کہ اتنی لمبی تمہید باندھنے کی ضرورت ہمیشہ پیش آتی ہے، اور مسئلہ جو ہے وہ بڑا سادہ سا ہے، لوگ آپ بہت زیادہ فکر مند ہیں، بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہیں کہ جناب یہ جو ایک بلدیاتی انتخابات ہے جس کے اندر اتنے زیادہ شاید ووٹ بھی نہیں کاسٹ ہوئے اور نتائج اس کے مرتب کرنے میں اتنا وقت لگ گیا، تو یہ کیا سمجھا جائے اس کو کہ بہت اس کے اوپر شکوک و شبہات لوگوں کے پیدا ہو رہے ہیں؟ میں چاہوں گا اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے۔ تھینک یو یاسر صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک سوال اٹھایا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی بھی جو ہے اس میں بہت بڑی نالائکی کہہ لیں یا ان کی مطلب کیا اس کو کون سے الفاظوں سے نواز کہ آج میرا خیال ہے کہ 9 دن ہو گئے ہیں لوکل باڈی الیکشن کراچی میں مکمل ہو چکے ہیں، اور 2 شہروں کے جو نتائج ہیں وہ کئی دن چلتے رہے، شاید اب تو وہ انہوں نے ڈسپوزل کر دیے ہیں، نتائج انہوں نے جو بھی دینے تھے دے دیے، اور اب کیونکہ ہمارے شہر کی یہ خوش نصیبی ہے یا بد نصیبی ہے، ہمارے ملک کی ہے کہ ہمارے جو بندہ جیتتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی نتائج بالکل ٹھیک ہے، اور جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے جی نتائج ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری جو یہاں پہ جو مینڈیٹ دیا ہے کراچی کی عوام نے، چاہے وہ کم یا زیادہ، میں اس پر بحث نہیں کروں گا، اور انہوں نے جو ہے وہ مینڈیٹ دیا ہے 2 جماعتوں کو، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی۔ بقایا ہمارے جو اتحادی ہیں ایم کے ایم، انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو ہماری اتحادی جماعت ہے ایم کے ایم، انہوں نے بائیکاٹ کرنے کے بعد جو جماعت اسلامی کو آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی نے نہ جانے کیا شہد اور دودھ کی نہریں اس شہر میں بہائی تھیں کہ انہیں ان کی توقعات سے زیادہ ووٹ ملا، ان کی امیدوں سے زیادہ ووٹ ملا، اور بعض ڈسٹرکٹ تو وہ سیوپ کر گئے ہیں وہاں پر۔ تو پاکستان اب جس طرح ایسٹ کو دیکھو، ایسٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت توقعات سے کم، حالانکہ ہم نے بہت خدمات، اور ایسٹ میں ہم اتنا کام کر رہے ہیں، اور آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل دیکھیں یا اور اس طرح کے کئی ہمارے کراچی کے 7 اضلاع ہیں، اس میں سے کئی، اور ٹاؤن تو بہت سی سارے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو جو ہے نا صبر اور شکر کا دامن پکڑنا چاہیے، اور یہ جو جماعت اسلامی کو جو کچھ مل گیا ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری اتحادی جماعت ایم کے ایم متحدہ پاکستان جس کو کہتے ہیں، وہ اگر بائیکاٹ پر نہ جاتی تو جماعت اسلامی کو تو وہی 20-30 سیٹیں ملنی تھی پورے شہر سے، اور جو پیپلز پارٹی کیونکہ کنٹینیو فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں، ہم کراچی کی رونقیں بحال کر رہے ہیں، ہم کراچی کی سڑکیں بحال کر رہے ہیں، ہم ٹرانسپورٹ کا نظام لا رہے ہیں، ہم لوگ ہیلتھ پر کام کر رہے ہیں، ہم کراچی کے لیے صاف پانی کا انتظام کر رہے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک اولڈ جماعت ہے، 55 سالہ جماعت ہے، جس کی جڑوں میں شہیدوں کا خون شامل ہے۔ چلیں اس جماعت کو ہمیں تو توقع سے کم ووٹ ملے، پاکستان پیپلز پارٹی
جو ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اپنا میئر بہت آسانی سے اس بار لے آئیں گے، جس پر ہم نے بہت ورکنگ بھی کی تھی اور ہم نے الیکشن کمپین بھی بہت زور و شور سے چلائی، ہمیں تو ووٹ کم ملا ہے. ہمیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی توقعات اور خدمات جو ہم کر رہے ہیں کراچی میں اس کے مطابق تو ہمیں ووٹ نہیں ملا. اب یہ سارے پرابلم ہماری جو جماعت اسلامی، انہوں نے ہر ایک پر آبجیکشن لگایا، ہر جگہ ہر یوسی پر اعتراض. بھائی آپ کو کیسے ووٹ ملے؟ آپ اپنا بھی تو بتائیں کہ آپ پورے پاکستان سے تو آپ غائب ہیں، آپ کے شاید 2 بھی ایم این اے نہیں ہیں پورے ملک میں، وہ بھی اولڈ ہمارے ساتھ. میں جماعت اسلامی کا بہت احترام کرتا ہوں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن آپ ایسا نہ کریں کہ ہم جیتیں تو ٹھیک ہے، آپ جیتیں تو کیوں جیتے؟ ارے بابا، پاکستان پیپلز پارٹی سے سوال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں ملا. ارے بابا، پاکستان پیپلز پارٹی تو 55 سالہ جماعت ہے، 3 بار 4 بار وہ ملک میں اقتدار، وفاق میں 4 بار 5 بار آ چکی ہے. صوبے میں تو ہم کنٹینیو جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے، ڈکٹیٹروں نے آ کر جو شب خون مارا، ہماری حکومتوں کو گرایا، ہمیں جیلوں میں ڈالا، ہمارے کارکنوں کو پھانسیاں لگائیں، کوڑے مارے، اس صورتحال میں انہوں نے ہم سے چھینا سن. ورنہ آپ دیکھیں گے 27 اضلاع کا الیکشن لوکل باڈی ہوا، ہم نے وہ سویپ کیا. اور جو جماعتیں ہم پر یہ اعتراض کر رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں ملا، میرا تو ان سے سوال ہے کہ جناب والا، آپ کو ووٹ کیسے ملا؟ آپ کی کیا خدمات ہیں؟ آپ کے پاس کیا وسائل تھے جو قوم نے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. اور یہ تو کراچی کی جو ہماری کلیگ جماعت ہے، ہماری اتحادی ہیں، ایم کیو ایم کا یہ کہنا 100% درست ہے کہ یہ تو ان کو خیرات میں ملی ہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے کچھ نہیں کیا اس شہر میں. لیکن رزاق صاحب، اب یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے کہ اب ایک ہسٹری رہی ہے، یعنی کہ جو یقیناً وفاق کے اندر تو جماعت کا کردار اتنا نہیں رہا، نہ صوبائی حکومتوں میں خیبر پختونخوا کے اندر تو ماضی میں رہا، اور کراچی کے اندر بھی کبھی تھا. لیکن بلدیات کے حوالے سے جو کام جماعت اسلامی نے کیے ہیں اس کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اپوزیشن بھی اس چیز کو مانتی ہے، آپ بھی ایک وقت پہ یہ بات کہتے آئے ہیں، یا اپنی جماعت اس چیز کی نشاندہی کرتی آئی ہے کہ بلدیات کے اندر جو انقلابی کام عبدالستار اقوانی کے دور سے جن کا آغاز ہوا اور اس کے بعد نعمت اللہ خان تک کے دور میں وہ دیکھے گئے، اور جو کراچی جس کا شاہد رہا، اس کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایم کیو ایم نے بھی کچھ کام کیے جس کے اوپر ان کو بہت سراہا جاتا ہے، تو وہ بھی تو بنیاد وہی تھی جو نعمت اللہ خان صاحب نے یا جماعت اسلامی نے رکھی تھی. کیوں اس کو نظر انداز کرتے ہیں، یا کیوں لوگ اس کو فراموش کر دیں؟ جی یاسر صاحب، نعمت اللہ ایڈوکیٹ صاحب کو میں ذاتی طور پر میں جانتا تھا، وہ میرے بزرگوں کی طرح تھے، اور بہت ایماندارانہ طور پر انہوں نے ان کو میں آپ کے پروگرام میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ واقعی بہت ایماندار اور بہت محنت جس عمر میں انہوں نے کراچی بنانے میں، کیونکہ انہیں ایک بہت بڑا فنڈ اس وقت جو حکومت تھی پرویز مشرف صاحب کی تھی، انہوں نے بہت بڑا فنڈ جو ہے نعمت اللہ صاحب کو دیا، اور نعمت اللہ صاحب نے کراچی کی خدمت کی. یہ تو ان کا نعمت اللہ صاحب کا کوئی بدترین مخالف بھی ان کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتا. رہا جماعت اسلامی کے دیکھیں، اس کے بعد تو جماعت اسلامی کنٹینیو اپوزیشن میں، اور بالکل آپ دیکھیں کتنا کراچی کی آبادی، کوئی کہتا ہے 3 کروڑ، کوئی کہتا ہے 4 کروڑ، کوئی 5 کروڑ بھی اب تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اور ہو سکتا ہے وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. آپ ایک ایم پی اے ہے جماعت اسلامی کا، وہ بھی پیپلز پارٹی کے باہمی اختلافات کی وجہ سے لیاری سے ایک ایم پی اے کی سیٹ انہیں دی گئی کراچی میں 2018 میں لیاری سے، قوم نے میں کسی ادارے نے. اور آپ لوکل باڈی میں آپ جو ہے نا وہ بالکل کلین شو، آپ سیلابی لے آتے ہیں. ایسا کیا کیا آپ نے ان 5 سالوں کے عرصے میں؟ ایسا کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، اور آپ سے بھی یہ توقع کرتے ہیں جماعت اسلامی سے کہ آپ بھی ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں. ہم مل کر خدمت کرتے ہیں. آپ 2.5 سال آپ آ جائیں، میں آفر کر رہا ہوں 2.5 سال ہم آ جاتے ہیں، مل کر کے اس شہر کی خدمت کرتے ہیں. اور اگر آپ جس طرح کی آپ روایت پیدا کر رہے ہیں، احتجاج کی، اعتراضات کی،
اور الزامات کی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جو ہے اس سے ہٹ جانا چاہیے. حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت سیاسی ورکر ہیں, بہت کراچی کے, ہم ان کے بہت احترام کرتے ہیں. آ جائیں مل کر ہم, اگر شہر کی خدمت کرنی ہے تو بھیا آ جائیں. 2.5 سال ہم نائب وہ بن جاتے ہیں ڈپٹی میئر, 2.5 سال آپ ڈپٹی میئر بن جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتنی ابھی کمزور نہیں ہوئی ہے کہ آپ جو ہے ہمیں جی بالکل ٹھیک ہے. چلے ابھی یہ بھی تجاویز جو ہیں وہ زیر غور ہیں, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. سوشل میڈیا کے اوپر جس کا چرچا ہے آج کل, اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب کیا یہ ممکن ہے, جس کا بھی باجوہ صاحب نے تذکرہ کیا, اس کے علاوہ بھی دیگر آپشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے وہ کہ اس میں حقیقت تو شاید نہ ہو کہ 2 میئر بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں, ابھی اس کے اوپر گفتگو کریں گے. گلوردق صاحب کی طرف آؤں گا. گلوردق صاحب کیا سوچ رہے ہیں کہ اگلے دن دیکھا وہ حیدرآباد میں بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی, وہی باتیں دہرائی گئی, اور یہ بھی کہا گیا, کچھ تو وقت نے ثابت کیا کہ جو بائیکاٹ کا فیصلہ تھا وہ درست ثابت ہوا, اور تاخیری جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں یا جو کچھ معاملات ابھی تک سامنے آئے ہیں وہ اس چیز کی غمازی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ معاملات میں کچھ گڑبڑ ہو, اور اسی کے پیش نظر جو ہے وہ آپ کی جو یہ نئی جماعت ہے جس سے ابھی آپ کا تعلق ہے, انہوں نے جو ہے بائیکاٹ کا اعلان کیا. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ آپ تبصرہ کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی. پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ پٹھان ہیں جس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, پھر چاہے دوست جہنم میں جائے جنت میں جائے تو ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں. کس کے لیے میسج آئی ہے؟ یہ مصطفیٰ کمال اور انس قائم خانی کے لیے میسج. ٹھیک ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جی ہم لوگ نے اپنی میں نے اسی سیٹ پر بیٹھ کر کے MKM کے خلاف بہت باتیں کہی, اور میں اپنے ایک بات سے پیچھے نہیں ہٹا ہوں, نہ ہٹوں گا. جو کیا ہے وہ حق پہ کیا ہے. لیکن اب جب میں گیا ہوں, ہمارے لیڈر جب گئے وہاں سے ضم ہوا ہے, جو پارٹی ہم لوگوں نے ختم کر دی, ایک اپنا گھر ہم لوگوں نے اجاڑ کر کے MKM میں ضم کر دی, تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جی مختلف چینلوں پہ, سوشل میڈیا پہ اور علاقوں میں اور دوستوں میں ہمیں تو ضرور کچھ نہ کچھ بھگتنا پڑے گا, لیکن اس کو بھی ہم لوگوں نے اپنا ذہن تیار رکھا ہوا ہے, کیونکہ پرواہ نہیں, اللہ کی رضا کے لیے یہ بھی سہ لیں گے ہم لوگ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر 3 کروڑ یا 4 کروڑ عوام کی, کراچی کی خاطر اور اس ملک کی خاطر اگر ہم کچھ اپنی حنا کو پیچھے رکھے اور اپنی ضد کو پیچھے رکھے اور اپنی بات کو پیچھے رکھے اور کوئی ریلیف ملے, تو اس کے لیے ہم لوگ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. یہ سب کچھ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے. نمبر 1. دوسری مسئلہ یہ رہا الیکشن کی بات. الیکشن کی بات تو یہ, میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا 55 سالہ دور میں, جیسے باجوہ صاحب نے کہا, بھائی نے کہا, 55 سالہ دور میں اس لوگوں نے وہ خلا پیدا کر لی. اگر پیپلز پارٹی نہ ہوتا تھا, پیپلز پارٹی کی ظلم نہ ہوتا تھا, تو کبھی بھی ہم لوگ MKM کے ساتھ ایک نہیں ہوتے تھے, کیونکہ حق کو حقدار ملتا تھا. تو اسی وجہ سے تو تقریباً 13-14 سالوں سے تو صوبائی گورنمنٹ ان کے پاس ہے, ان کے توسط سے تو کوئی چیز مل نہیں رہا ہے. تو جب مل نہیں رہا ہے کوئی چیز, تو مجبوراً آپ کو پھر احتیاط کرنا پڑے گا. ابھی خوش قسمتی سمجھو, بد قسمتی سمجھو, ہمارے بھائی لوگ بھی اتحادی ہے, وہ پاک میں بھی ہمارے اتحاد ہے. تو یہی بھی ہم لوگ سب کچھ کراچی کی خاطر اور اس ملک کی خاطر کر رہے ہیں, یہی اتحاد کر رہے ہیں. اگلا انشاءاللہ, جزاک اللہ, اگلا بھی جو عمل ہوئے گا وہ اسی کراچی کے لیے, اسی عوام کے لیے. دیکھو ہم لوگوں نے بائیکاٹ اس وجہ سے کر لی کہ 71 یوسیز اس لوگوں نے کاٹ لیا ہوا ہے. بالکل 71 یوسیز پر آپ کے 3 شہر بس رہے بن جائیں گے, ان کو کاٹے. تو انہوں نے, چیف منسٹر صاحب نے خود اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ بھائی ہم لوگوں سے غلطی ہوا ہے. 53 یوسیز انہوں نے خود مان لیا. پھر الیکشن کمیشن کو کہا کہ بھائی ان کو سیٹ کرنے دے ہمیں, پھر آپ الیکشن کرا دیں. تو الیکشن کمیشن صاحب کے اوپر پتہ نہیں کون سے جن بوت سوار ہوا, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کر لیں گے الیکشن. تو اس وجہ سے پھر ہم لوگوں نے بائیکاٹ کر لی. جب آپ کا یوسیز کمپلیٹ نہ ہو, آپ کا سانچہ کمپلیٹ نہ ہو,
تو اس کے لیے تو پھر پاکستان اس الیکشن کی تو بائیکاٹ صحیح ہے. بقایا جو ابھی جو الیکشن ہوا ہے, جو اسٹیم الیکشن ہوا ہے, یہ تو بالکل عوام نے اس لوگوں کو رد کر دیا ہوا ہے, بالکل ووٹ نہیں پڑے. آپ یقین کر لو کہ 8 ووٹ سے لوگ جیتے, صرف 8 ووٹ سے لوگ جیتے. تو اس کو تو میں بذات خود پاکستان اس کو کنفرم الیکشن نہیں مانتے. اچھا, ہاں جی. آپ کے خیال میں دوبارہ الیکشن کی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیے دوبارہ الیکشن ہمارے تو سوچ سب سے پہلے پاکستان کا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ابھی پھر یہاں پر اربوں روپیہ خرچہ آئے گا, ہوئے تو صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہوئے تو صحیح ہے, لیکن خرچ اس ٹائم ملک کے حالات اس دہانے پر ہے کہ دوبارہ الیکشن کے اوپر ہو جائے تو بہتر ہے. کوئی بھی نہیں جیت سکتا. تو یہ معاملات کیا زیر بحث نہیں آئے تھے کہ جب الحاق ہوا تھا بیٹھ کے یہ بات کر لی جاتی کہ چلیں حالات جیسے بھی ہیں, جہاں پر دیگر جماعتیں اس میں حصہ لے رہی ہیں تو ہمیں بھی اس میں اپنا حصہ لینا چاہیے. ابھی باجوہ صاحب نے نشاندہی کی اور کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ جو مینڈیٹ کسی اور کے پاس گیا وہ یقیناً آپ کے پاس آتا اور شاید پہلے سے زیادہ مضبوط ہو سکتے تھے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ان کو پیش نظر نہیں رکھا گیا؟ یقیناً یہ تمام چیزیں زیر بحث آئی ہوں گی, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اوپر نہیں بات ہوئی. تاریخ میں جس نے الیکشن کی بائیکاٹ کی وہ جنرل الیکشن میں یا اگلا بلدیاتی الیکشن میں بھرپور وہ کامیاب ہوا ہے. اچھا, کیونکہ وہ اس کے لیے ورکنگ کے لیے ٹیم نکل جاتا ہے, نمبر 1. اور آپ ان کی کوتاہیاں غلطیاں عوام کے سامنے رکھ سکتے ہو کہ جی یہ دیکھو جیتے ہوا پارٹی آپ کا یہ مینڈیٹ لایا ہوا ہے اور یہ کر رہے, آپ ان کے ساتھ حساب کر سکتے ہو. اگر آپ الیکشن میں آ جاتے ہو تو پھر لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو بھی الیکشن لڑا, آپ تو بھی ان کے ساتھ تھے نا. تو بائیکاٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم تک ہم لوگ اپنا جو پولیٹیکل گراؤنڈ ہے اس کو بھی مضبوط کر لیں گے اور اچھا خاصا مضبوط کر لیں گے کہ جو اصل امتحان ہے اس کی تیاری کریں گے. ہاں اس کی تیاری کر لیں گے اور رنگ کے اندر جب کودیں گے تو اچھا فٹ ہو کر کے کودیں گے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی نیا اتحاد ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں, اس کے لیے ورکنگ کام کرنا ضروری ہے. ایک معقول بات ہے اور یقیناً اس کی ضرورت بھی ہے. اور بہرحال اب آگے کیا مستقبل ہوگا اس اتحاد کا, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ساتھ یہ کہ جب عام انتخابات ہوں گے تو یہ جو ابھی پریکٹسز ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ لوگ بڑے فکر مند ہیں اس حوالے سے, بہت سارے سوالات پوچھ رہے ہیں. تو ایک بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور ساتھ ہی پیغامات کا سلسلہ بھی جاری ہے. کراچی کے مختلف علاقوں سے یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ اس وقت کی جا رہی ہے. اور ویسے تو چھوٹے بڑے تمام ہی علاقوں میں یہ جو اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سلسلہ جاری ہے, لیکن اس وقت بظاہر معلوم یہ ہو رہا ہے, کچھ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں, کوئی بریک ڈاؤن وغیرہ کی خبر ہے. تو چھوٹے بڑے تمام ہی علاقے جیسے میں نے کہا کہ وہاں سے پیغامات موصول ہو رہے ہیں. تو اس کے بارے میں مزید آپ کو آگاہ کریں گے کچھ دیر بعد. ابھی پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. موضوع مہمان تشریف فرمائیں, سیاسی صورتحال پہ گفتگو ہو رہی ہے. رزاق صاحب, اب جیسے بھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی, ہر سیاسی جماعت کی دعویٰ کرتی آئی ہے کراچی کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. اور ایک سیاسی جماعت ایسی ہے جس کی نمائندگی یہاں پر اس وقت نہیں ہے, لیکن وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی شاید کوئی دھاندلی وغیرہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ کم ہو گیا. فرمائیے گا ایسا کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے وہ تو ظلم کر رہے ہیں. دیکھیں الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت بار کوشش کی کہ یہ جو ہمارے اتحادی جماعتوں کی یا ہمارے جو بھی کراچی کی سیاسی جماعتیں ان کے اعتراضات تھے, مردم شماری پر اعتراضات تھے, اس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ آپ کے اعتراض بالکل درست ہیں. اور ان کی درستگی کے لیے دیکھیں چیف منسٹر صاحب نے لیٹر بھی لکھا. الیکشن کمیشن نے اگر نہیں مانا تو اس میں ہم اس کے آگے تو ہم عمران خان تو نہیں بن سکتے, اس نے اب بن کر اپنا حال دیکھ لیا ہے کہ کیا اس کا ہو گیا. تو اب بات دراصل یہ ہے کہ مینڈیٹ جو بھی ملا ہے اور جتنا بھی ملا ہے اب اس کا سب کو احترام کرنا چاہیے.
اسے صدقے دل سے قبول کرنا چاہیے. اور کراچی کی اب دیکھیں کہ اب تو ہمیں کراچی کی تبدیلی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو یقین دلاتی ہے کہ جو حالانکہ ہمیں ووٹ اتنا نہیں ملا ہے جتنا ہم پر الزام ہے جتنا بڑا کہ جیسے کہ کیا ہم نے پورا ملک فتح کر لیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں 100 یوسیاں بھی نہیں ملی ہیں. کراچی ایک بہت بڑا 4 کروڑ آبادی کا ایک شہر ہے, لیکن میں پھر بھی کراچی کے شہریوں کا شکر گزار کرتا ہوں. اور میں اپنی جو جماعتیں جنہیں کم مینڈیٹ ملا ہے وہ آئیں, اپنی خدمت کریں, اور آئندہ جنرل الیکشن سر پر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 مہینے کے بعد جو ہے ملک میں جنرل الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو آئیں آپ اپنا حصہ ڈالیں اور آپ اپنی خدمات کریں اور جیتے یہاں سے ایم پی ایم این اے. ہم کب منع کر رہے ہیں؟ ہم تو ایوان پر یقین رکھنے, عوام اور ایوان پر یقین رکھنے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میں نے مختلف چینلوں پر ایم کے ایم کے ساتھی میرے ساتھ آئے, ان چینلوں پر بھی موجود تھے. میں نے ان سے گزارشات بھی کی. میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے میں نے تو ایم کے ایم سے گزارش کی کہ آپ وہ نہ جائیں بائیکاٹ پہ. بائیکاٹ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی جماعت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. اور آپ کراچی کے مینڈیٹ سے آپ لوگ محروم ہو جائیں گے, آپ لوگ نہ جائیں. لیکن ہم ایز اے سیاسی کارکن مجھے پتا تھا کہ ایم کے ایم اور ان کے اتحادی, کیونکہ وہ اپنے ڈاکومنٹس جمع کروا چکے تھے جتنے گروپس تھے ان کے, اب وہ کس طرح الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے تھے. تو خیر وہ ان کی اپنی جو بھی مجبوری یا پالیسی یا جو انہوں نے بہتر سمجھا وہ اس کا اختیار رکھتے ہیں. ہم تو انہیں مشورہ دے سکتے تھے. یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور وہ اپنی کارکردگی پر بھی جو جماعتیں یہ الزام لگا رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہمیں مینڈیٹ کم ملا ہے, وہ اپنی کارکردگی پر غور کریں اور اسے بہتر کریں. اور پھر ابھی 3 مہینے بعد کراچی میں بہت بڑا ایک الیکشن 4 مہینے بعد آنے والا ہے ملک میں, جنرل الیکشن میں آپ آئیں, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کریں. ہم آپ کے لیے بالکل تیار ہیں, ہمارے ورکر تیار ہیں, ہم بالکل تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آنے والے وقت میں ثابت ہو جائے گا کہ اس کی کتنی اکثریت ہے. جی خان صاحب, اب یہ فرمائیے کہ جو صورتحال جس کا آپ جائزہ لے رہے ہیں, یقیناً یہ مینڈیٹ کی جیسے ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ اگر یہ مینڈیٹ اپنے پاس ہوتا تو بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ پتہ چل سکتا تھا, لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ آنے والے وقت کی تیاری ہے. تو کیا صورتحال آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال سے یکسر مختلف ہوگی اور وہ جو کھویا ہوا مقام اور مرتبہ تھا وہ واپس حاصل کر ہی لیا جائے گا؟ کیسے ممکن ہے, یہ ذرا فرمائیے. دیکھیے ایسر بھائی, پاکستان میں ہم لوگ بشمول آپ ہمارے سینئر ہو, باجوہ صاحب ہمارے سینئر ہے, تو ہم لوگوں نے تو ہاپ سے سیکھا ہے کہ بھائی یہاں پر سب سے پہلے گراؤنڈ کو بنانا پڑتا ہے. ٹھیک. اور پھر میرے خیال میں ہم لوگوں نے پاک سرزمین پارٹی 7 سال چلائی اسی ملک میں, تو سب سے بہتر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سٹارٹ کس طرح لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پارٹی اس ٹائم ہم لوگوں نے چلائی جب ہم لوگوں نے سینیٹرشپ, وزارت, میئرشپ اس سب سے ہوتے ہوئے ایک بڑے پارٹی سے ایک 68 ایم پی ایم این اے سے ہوتے ہوئے ہا کر کے ہم لوگ زیرو پر ہا کر کے ہم لوگوں نے سٹارٹ لی, 7 سال ورک کر لی. تو ہمیں اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ہمیں پاکستان کی پولیٹکس کا پتہ ہے, تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ نہیں, مجھے آپ سے بہتر پتہ ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے ہار بہت دیکھے ہیں, ہم لوگوں نے اگنور بہت دیکھے ہیں کہ اگنورائزیشن کیا ہوتا ہے, کیا کسی کے ساتھ ملنا جلنا کیا ہوتا ہے, ایک کونسلر جس کی نہ ہوئے وہ ہم لوگوں نے سب کچھ دیکھ لیا. تو آج میں بیٹھا ہوں الحمدللہ, میں فخر سے کہتا ہوں کہ بھائی آج ہمارے 1-2 ایم این اے ہے, گورنر ہے, یا 1-2 پاکی وزیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی, وہ آپ کی طرف اوپر سے آ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک انعام دے دی. یہ بھی دیکھ لیا, یہ بھی دیکھ لیا زندگی میں. تو ایک زندگی تو ایک امتحان ہے اور امید پہ چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جی دیکھیں, اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو تو الیکشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتا تھا, اس کو تو سلیکشن کی ضرورت پڑتا تھا. پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی کیسے ممکن ہے کہ انٹیریئر سندھ کے اندر اور بھائی 55 سال سے سویپ کر رہی ہے؟ نہیں تو میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں نا, کیسے ممکن ہے؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نا, بہت گہری بات میں کر رہا ہوں.
ابھی ان لوگوں کی خدمات اگر دیکھا جائے، ان لوگوں کی شہادتیں اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کو تو اس لوگوں کو تو عوام کو تو چاہیے کہ بھائی آپ الیکشن کرو ہی نہیں. باجوہ صاحب ہمیں منظور ہے، قبول ہے، تو آپ قومی خزانے سے کیوں اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہو؟ بھائی یہ ہمارے ایم این اے ہیں، ایم پی اے، وزیر ہے، یہ ہمارے خطبات. ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں کو ووٹ ہی نہیں پڑا ہے، ووٹ ہی نہیں پڑا. اچھا وجہ کیا ہے؟ پہلی مرتبہ ہے کہ کراچی سے اتنا مینڈیٹ کی بڑی پارٹی بن گئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر سیوریج کا پانی، اگر آپ یہاں پر روڈ، اگر آپ یہاں پر جو بنیادی سہولت ہے جب آپ ان کو نہیں دے سکتے ہو تو پھر اس کا انجام یہی ہوئے گا. ٹھیک ہے، یہ تو ابھی بھی زیادہ پڑا ہے. جنرل الیکشن میں تو ہمارے بھائیوں کا اللہ بلا کرے. یہ تو ابھی ان کا جو سسٹم ہے وہ بڑا زور سے چل رہا ہے. ابھی جماعتی بیچاروں کو تو 2 دن سے رزلٹ نہیں، بلکہ ابھی تک میرے خیال میں نہیں دیا ہے. نہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا پیپلز پارٹی تو خود اس میں دیکھیں الیکشن کمیشن آزاد ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی قسم ہر یو سی کا، ہر کونسل کا رزلٹ آؤٹ کرنا ان اگر کی نہیں ذمہ داری. پیپلز پارٹی کی تو نہیں ہے، میں قسم کا کر کے کہتا ہوں اگر بلکہ پیپلز پارٹی تو حق میں بھی نہیں تھی. وہ تو کہہ رہے تھے کہ نہ کرائے جائے. اگر نہیں ملک صاحب کا اگر نہیں ملک صاحب کا صرف گھر کے اندر دروازے سے بھی ٹکر جائے تو اس میں پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے. یہ لوگ یہ نہ بولے کہ بھائی ہمارے اس میں کیا قصور ہے، سب قصور ان لوگوں ہر کسی کی کا، اپنی سب ہاتھ ان لوگوں لیکن کا. حقیقت کو تو نہیں نظر انداز وہ کیا نہیں ملک صاحب کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کا چکی کا گندم کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا بھی پتہ چل جائے گا. وہ تو بڑا زور لگا رہا تھا الیکشن کا، ابھی جب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ بھائی کیا بھی حالت کیا ہونے والا ہے. 2-3 دن سے میں دیکھتا ہوں بیچارہ کمزور ہوا ہے. میں نے کہا ابھی تو ٹائم باقی ہے، دیکھو آپ کیسے چلتے ہو ان کے ساتھ. ہم لوگوں نے تو داڑھی سفید کر دی. نہیں، آپ تو آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ تو آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گے انشاءاللہ. یہ بات ہے. ابھی نہیں ملک صاحب کا وائری اس کو دیکھتے ہیں آپ. بھائی آپ لوگ اس طرح ہو جیسے 11,000 لین آپ کے نزدیک کو نہیں جا سکتے. وہ واحد ایم کیو ایم پارٹی جس نے آپ کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے آپ کے ساتھ چل رہے، یہ نہیں چل سکتا ہے بھائی. آپ لوگوں کے پاس 103 حربے، ابھی تک تو آپ لوگوں نے 1 حربہ استعمال کیا ہے. پاکستان میں 102 حربے آپ لوگوں نے چھپا کر کے رکھے. عوام کا حربہ ہے، عوام کے ووٹوں سے ہم آئے ہیں اور عوام تو آپ کو تو اس دفعہ ووٹ دیکھو نا. میں تو آپ کی اتحادی ہوں، میں تو آپ کے اوپر ہاتھ کراچی کی صورتحال میں دیکھیں. آئندہ سے میں گل بھائی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جنرل الیکشن میں آپ کو جو ہم رزلٹ دیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. اگر آپ یہاں پر اردو اسپیکنگ کو، سندھی کو، بلوچ کو، پختون کو ساتھ نہیں لے کر کے جاؤ گے باجوہ صاحب، آپ کے انجام اسی طرح ہوگا. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے. یہ سارے کوئی یہ ہم کوئی قوم پرست جماعت نہیں ہے، نہ ہم کوئی تعصب پسند جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو ہے جو چاروں صوبوں کی زنجیر. بے نظیر صاحبہ کو یہ خطاب کس نے دیا؟ ہمارے پاس. میں ایز اے پنجابی آج نمائندگی کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کے چینل پر بیٹھا ہوں. نہیں تو میں ویسے دیکھ پختون ایم کیو ایم کی نمائندگی کر رہا ہوں. یہ تو اب آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی کر رہے ہیں یا کسی اور کی کر رہے ہیں. اور فخر سے کر رہا ہوں، فخر سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو لوگ لڑانا چاہ رہا تھا، جو یہاں پر 23 سال خون بہے اس شہر میں، آج ایک پختون ٹی وی کے چینل پر بیٹھ کر کے ایم کیو ایم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اور کل کو آپ ایک باجوہ ہو کر کے پنجابی ہے، پنجابی بھائی ہو، برادری سے آپ کا تعلق ہے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی، مطلب وہ پیپلز پارٹی جو کہتا تھا کہ بھائی ہمیں جو تکلیف پہنچائے وہ پنجاب سے پہنچائے. نہیں، کبھی نہیں. دیکھو نا، بنیاد پنجاب سے رکھی گئی. اب یہ تو پھر بڑی متناسب بات ہو جائے گی. تو بنی پنجاب میں ہے اور جتنی تکلیف پنجاب میں ہمیں ہماری پارٹی کو ملی کہیں. دیکھو قصوری صاحب کے کیس میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جو پھانسی ہوا تو پنجاب سے تکلیف پہنچا. نہیں، پنجاب سے نہیں، وہ کسی فرد کا. دیکھو نا، فرد تو پنجاب میں تھا نا. میں عرض کروں مثال دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو بات ہے کہ آج ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ اسی پیپلز پارٹی کی آپ نمائندگی کر رہے ہو، ہمیں خوشی ہو رہی ہے. کتنی بڑی زبردست بات ہے نا. تو اسی طرح دیکھو نا، آپ جمہوریت میں ہی ہوتا ہے. جمہوریت میں ہم لوگوں نے سب مل کر کے پاکستانی بننا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ پاکستانی ہے نہیں. ابھی یہاں پر میں بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں میں پختون ہوں اور ایم کیو ایم کا میں کارکن ہوں. تو اسی طرح اگر باہر ملک میں چلا جاؤں تو سب سے پہلے آپ کہاں سے ہو؟ جی میں پاکستان سے ہوں. اچھا پاکستانی ہوں، آ جاؤ گلے میں. دیکھو ہم لوگ پاکستانی تو ہے نا، لیکن وہ باہر کے پاکستانی ہم لوگ اندر سے کیوں نہیں بنتے جو یہاں ملک میں نہیں بنتے؟ تو کہنے کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس چیز کا
خدمت کا موقع دے اور اس چیز کا فلسفہ ہمیں ہمارے دلوں میں اور ذہنوں میں ڈال دے کہ ہم عوام کی خدمت کر لے اور حقیقی معنوں میں کر لے. ابھی بھی اگر ہمارے یہ لوگ بھائی لوگ بسر گورنمنٹ ہے، اگر یہ لوگ مطلب آ کر کے اسی پیسوں کو جو ان کے پاس NFC ایوارڈ کے 10,242 ارب روپے پڑے ان کو PFC کر لے، یہ عوام کی بہت سی سہولت ختم، بہت سی تکلیفات ختم ہو جائے گی، سہولت آ جائے گی. دیکھو نا، ان کے پاس اختیارات ہے، ان کے پاس صوبہ ہے، ان کے پاس وفاق میں بھی ہے، اور ماشاءاللہ ان کے وزیر خارجہ ہے، سب کچھ ہے، یہ ہمارے اتحادی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے حق میں ہے کہ ان کا میئر ہونا چاہیے. کس کا؟ پیپلز پارٹی کا. نہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں. نہیں رائے تو جانوں میں ان کی. نہیں دیکھیں، بات ایسے کہ وفاقی سطح پر، ملک کی سیاسی سطح پر اور کراچی کے عوام کی خاطر ہم لوگ تو ساتھ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو جو منجن ان لوگوں نے نعیم صاحب کو دیا وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ویسے ہم تو ان کے ساتھ ہیں. نہیں تو سیاسی ہوتا ہے نا، سب کے ساتھ ہے. آپ کا جو ساتھ ہونا نا وہ زیادہ معنی نہیں رکھتا. ساتھ ہونا اگر پاکستان تحریک انصاف ساتھ ہونا تو پھر بات بن سکتی ہے. اس لوگوں نے جو منجن دینا تو اس بیچارے کو دے دیا، اب مزید اور دینا پڑے گا اس کو. ہم تو نعیم صاحب کے مینڈیٹ کا احترام کر رہے ہیں. شروع احترام کرتے ہیں. ابھی تک رزلٹ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری نہیں. پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری. وہ آدھا آپ کے بغیر ادھر ایک پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے. چھوڑو اس بات تو. نہیں آپ نے ہمیں ایسا گبر بنا دیا، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، سیاسی طریقہ کار. ٹھیک ہے جی باجو صاحب، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. گلبردق صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، شامل گفتگو رہا اور صبح کے وقت کوشش کی کہ سیاسی معاملات کے اوپر بات کی جائے، بہت ضروری ہے. اور ساتھ میں جو پیغامات موصول ہو رہے تھے، جو دیکھنے والے ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ جو پنجاب کی اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے، تو آنے والے دنوں میں یقیناً اس موضوع کے اوپر بھی گفتگو ہوگی، یہ آپ سے وعدہ رہا. اور ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی زیر بحث آئیں گے یقیناً. پروگرام میں اب ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہوگا اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.